ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کچھ لوگوں کے سوالات سن کے یعنی ویڈیو پہ جو ملحد ہے، انکاری، کافر، منکر، کچھ بھی کہہ لیں، یا کچھ لیکچرار ہے جو بھروسہ نہیں کرتے، وہ بھی کافر ہے، یعنی انکار کرتے ہیں اللہ کا۔ بڑے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنے سارے کتابیں پڑھتے ہیں، اتنے سارے ریسرچ کرتے ہیں، ایک کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اس کے قریب نہیں آتے۔ ابھی ایک کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت اور اسپیس سے پرے، یعنی اس کے دوسرے طرف، بیونڈ دا ٹائم اینڈ اسپیس، وہ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ ایک اللہ، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فزیکلی باڈی میں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ بہت سارے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کو لا کے دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی مثال کا بھی مثال نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا مثال نہیں دے سکتے ایز اے باڈی، کہ ان کے اگر وہ، اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے شکل کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے چلنے کے بارے میں بتاتے ہیں، دیکھنے کے بارے میں بتاتے ہیں، سننے کے بارے میں کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، اپنا جو ہے خصوصیات ہے، اپنی جو ہے اپنی عظمت، اپنے شان ہے۔ وہ ایک ذات ہے، وہ ایک ذات ہے، اور ہم لوگ ایک لمٹ میں رہ کے سوچ سکتے ہیں، ہم آؤٹ آف لمٹ جا ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے بیونڈ، اس کے باہر کوئی میٹر جو ہے نا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ آخر پھر وہ جو بال ہے جس میں بگ بینگ کا دھماکہ ہوا تھا، وہ بال کیسے ایگزسٹ ہوا، اس کا بنانے والا کون ہے؟ بہرحال ان کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ لوگ کتاب سے بہت دور ہے، قرآن سے۔ ابھی ایک سوال تھا، کوئی خاتون تھی، لیکچرار تھی، کہ گاڈ جو ہے وہ ایک پتھر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وہ کسی کلاس میں ٹیچ کر رہی تھی، میں بڑا حیران ہوا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو وہ پروفیسر یا لیکچرر یا ٹیچر کہلاتے ہیں۔ میں نے ایک اور ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ سائنس جو ہے نا، سائنس اس وقت، چاہے آپ میٹا فزکس کی بات کر لیں، یا آپ جو ہے کوانٹم فزکس کی بات کر لیں، یا کوانٹم میکانزم کی بات کر لیں، کچھ بھی جو جدید ترین سائنس ہے نا، وہ اس وقت قدرت کے آگے صرف 3-4 ماہ کے بچے کے جیسا ہے، جو اپنے ماں باپ کو صرف پہچانتا ہے اور ایک آدھ رشتہ داروں کو۔ اسی طرح یہ سائنس اتنا ترقی کرنے کے بعد قدرت کو بہت تھوڑا سا پہچانتا ہے، بہت تھوڑا سا، یعنی یہ سائنس جو ہے نا وہ بچے کی مانند ہے اس وقت، کہ جو بچہ ہے 4 مہینے یا 3 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے، اس جیسی عقل ہے اس سائنس کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شے، یعنی کسی اللہ، کسی گاڈ کا اگر کوئی وجود، جسمانی وجود نہیں ہے، تو پتھر کیسے اٹھائے گا؟ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں قرآن کو بڑا غور سے دیکھتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ دکھاتا ہے۔ میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ تو یقین کرتے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، پچھلے ویڈیو کا آپ لوگوں نے بہت سراہا، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ابھی میں بتا رہا ہوں کہ بادل، دیکھیں بادل جو ہے وہ بارش کو کیسے اٹھاتا ہے، اس کا کیا وجود ہے؟ وہ دیکھنے میں تو ایک دھواں کی طرح ہے، لیکن ایک ایک بادل کے اندر کم سے کم 1,00,000 ٹینکر پانی کا موجود ہوتا ہے، لاکھوں ٹینکر۔ کیا ہے ان کے پاس ایسی کوئی مشین؟ ہے ان کے پاس جدید سائنس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ جو پانی جو بہت بھاری ہوتا ہے، دیکھیں لکوڈ جو ایٹم ہوتا ہے نا وہ کافی بھاری ہوتا ہے، پانی کو اٹھا کے ہوا میں معلق کر دے، اور اللہ کی مرضی سے وہ جہاں چاہے اس کو برسا سکتا ہے، اور جتنا چاہے برسا سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ ابھی سورہ نور ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیں ذرا غور سے۔ بہت اللہ تعالیٰ بڑا کتاب میں ہدایت کے ساتھ ساتھ، معلومات کے ساتھ ساتھ انٹرٹین بھی کر رہا ہے۔ آپ لوگ برا نہیں مانیے گا میری بات کا، میں تھوڑا سا مطلب ایسے ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر، میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو دل لگ گیا نا قرآن سے، تو دنیا کی کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ،
کوئی مووی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو اتنا مزہ آئے گا. انٹرٹین آپ کی جستجو میں اضافہ ہو جائے گا. اصل میں آپ کا جو ڈوپامین ہے نا، آپ کے مائنڈ میں جو ڈوپامین ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. آپ اس کے عادی ہو جائے گا. آپ کو مزہ آئے گا. آپ نئی سے نئی چیز تلاش کریں گے. اچھا، یہ سورہ نور ہے. اس کا 42 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ آہستہ آہستہ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر جوڑ دیتا ہے انہیں باہم، پھر اکٹھا کر دیتا ہے انہیں تہ بتہ. پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اس کے اندر سے اور برساتا ہے آسمان سے ان پہاڑوں کے بدولت جو اس میں بلند ہیں، اولے، اور پہنچاتا ہے نقصان اس سے جسے چاہے اور ہٹا دیتا ہے انہیں جس سے چاہے. ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک آنکھوں کو اچک لے جائے گی. بجلی کی چمک کی بھی بات ہے. اب یہ تو کہتے ہیں کہ نیگیٹو پازیٹیو کوئی سسٹم ہے، تو نیگیٹو پازیٹیو اگر اینوڈ کیتھوڈ کا بھی کوئی سسٹم ہے، کوئی جیسے آپ نے بیٹری کے اندر 2 ٹرمینل دیکھا ہے، وہ بھی تو میٹر ہے، کوئی نہ کوئی میٹل ہے. تو میٹل یعنی آپ 2 وائر، وائر بھی ایک جو ہے نا فزیکل باڈی رکھتی ہے. لیکن معلق ہوئے اینوڈ کیتھوڈ جو ہے، یہ ان کو کیوں نہیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں نشانیاں چھوڑ چکا ہوں بے شمار، اور عنقریب اور نشانیاں دکھاؤں گا اپنی آیات. اچھا، آیات کا 2 مطلب ہے. ایک آیات قرآنی آیات ہے، وہ بھی نشانی ہے، لیکن اس میں ہدایت کی بھی ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اور ایک آیات اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کے بارے میں کہتا ہے، سنورہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسکم. میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے معذرت چاہتا ہوں، شاید پورا صحیح سے نہیں پڑھ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان قریب آپ کے نفس کے اندر میں اپنی آیات دکھاؤں گا، اور آفاق میں، آسمان میں آپ کو آیات دکھاؤں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سائنس جیسے جیسے ترقی کرے گا، جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا، اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. میں بات کروں گا کسی دن انشاءاللہ کوانٹم فزکس پہ، کوانٹم اینڈ قرآن. جیسے ان لوگوں نے ابھی ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر روشنی کے بارے میں کہ روشنی ویوز ہے یا اس کا کوئی چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ان سب کے بارے میں. اچھا ہوا ہے اسی بہانے میں بھی جو ہے نا سائنس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور کافی کچھ سمجھ میں آنے لگا، اور قدرت کے ساتھ میچ کر رہے ہیں بالکل. بے شک بڑی زبردست کتاب ہے الحمدللہ قرآن جو ہے نا. تو اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا. اچھا، دوسری چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی فرمایا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، 7، اور اتنے اونچے بلند. کیا کبھی کسی کو اس میں کوئی شگاف نظر آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے تم دیکھو، چیزوں کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، ہر جگہ میں نے کوئی نہ کوئی نشانی ہے، تاکہ اگر تم عقل، شعور، تدبر استعمال کرو گے تو سمجھ میں آئے گا. اگر تم ان آنکھوں سے دیکھنا چاہو گے تب سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو دل سے دیکھنا پڑے گا، دل سے. اگر اس کان سے سننے کی کوشش کرو گے تو نہیں سن پاؤ گے، دل سے سننا پڑے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے، وہ دیکھنا نہیں چاہتے. وہ تو کہتے ہیں کہ بس کہ مجھے سمجھا دو کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کا وجود کیسا ہے، مجھے سمجھاؤ. یعنی کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں، ایکچولی آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ مجھے تو دکھتا ہی نہیں ہے. تو آنکھیں کھولیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. تو ناظرین، میں ایک کافی دنوں گیپ کے بعد ایک چھوٹی سی ویڈیو بنایا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا، اور میں کوشش تو کر رہا تھا کہ کچھ لمبی بات کروں، لیکن میں ایک کوانٹم فزکس پہ اور کوانٹم اور قرآن پہ ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. اس کو دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا اور بہت نالج بھی ملے گی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.